نریندر مودی کے دور میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک اضافہ. معتبر عالمی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بی جے پی حکومت کی نام نہاد جمہوریت کو بے نقاب کر دیا. کہا 2014 کے بعد مودی کی ہندوستان میں مسلمان رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹ کے حق تک امتیاز کا شکار ہیں. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار ہیں. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا. بھارت کے دہشت گرد نیٹ ورکس کی خفیہ معاونت کے سامنے آنے والے واقعات پر اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات خطے میں دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں. پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں کے فروغ میں بھارتی دستاویزی کردار سے دنیا آگاہ ہے. پاک فضائیہ کا بڑا سنگ میل مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا. میزائل 600 کلومیٹر تک کے فاصلے پر دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR کے مطابق جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین. صدر آصف زرداری نے کہا، میزائل تجربہ قومی دفاع میں خود انحصاری کے سفر میں اہم پیش رفت ہے. وزیر اعظم نے کہا، تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا. امریکہ کے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس پر بمباری. برطانوی خبر ایجنسی نے امریکی حکام کی جانب سے وینزویلا میں امریکی حملوں کی تصدیق کر دی. کہا، 7 مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. کئی علاقوں میں بجلی بند. شہریوں کو بلا ضرورت نقل و حرکت نہ کرنے کی ہدایت. روسی میڈیا کے مطابق صدر وینزویلا کے صدارتی محل کے قریب ٹینکوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی. صدر صدارتی محل سے نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے. امریکہ وینزویلا کے وسائل پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. وینزویلا حکومت نے امریکی فوجی جارحیت کو مسترد کر دیا. کہا، امریکی حملوں کا مقصد ملک کے تیل اور معدنی وسائل پر قبضہ حاصل کرنا ہے. وینزویلا کی حکومت نے تمام سماجی اور سیاسی قوتوں کو متحرک ہونے کے منصوبے فعال کرنے کی اپیل کر دی. نائب وزیر اعظم اور خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار چین روانہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کریں گے. پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان اور چین کے درمیان شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ ماضی میں پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے. 2025 میں باہمی تعلقات میں بہتری آئی. بھارت کے ساتھ جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا. امریکہ میں پاکستان کی سفارتکاری کامیابی سے جاری ہے. نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس. عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. بھارت میں امریکی ویزوں کی جعلی ڈگریوں اور رشوت کے ذریعے فروخت جاری. کیرلا پولیس نے منظم نیٹ ورکس کے کارندے گرفتار کر لیے. نیٹ ورک نے پورے بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں فراہم کی. 22 جامعات کے 1 لاکھ سے زائد جعلی سرٹیفکیٹ برآمد. مرکزی ملزم گرفتار. راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ کی. جوابی کارروائی میں 4 ڈاکو ہلاک، 2 فرار. شہری سے چھینی گئی گاڑی اور اسلحہ برآمد. کراچی کے علاقے مائیکولاچی روڈ کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں ملنے کا واقعہ. پولیس نے لاشوں سے نمونے تحقیقات کے لیے جمع کر دیے. لاشوں پر تشدد کے واضح نشانات. حکام کے مطابق لاشیں مین ہول میں پتھروں کے نیچے دبی تھیں. لاشیں ناقابل شناخت ہیں. ممکنہ طور پر لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس. وزیر داخلہ ضیاء الحسن نے تفصیلات طلب کر لیں.
مہنگائی کے خلاف احتجاج، میڈیا رپورٹس کے مطابق ہنگاموں میں 6 افراد جاں بحق، پاسداران انقلاب کا ایک اہلکار بھی دم توڑ گیا، 13 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 60 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایرانی صدر نے کہا عوام پریشان ہے، حکومت قصوروار ہے، کسی اور کو الزام نہ دیں، حکمرانوں کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے، عوام کو ہم سے مطمئن ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کی ایران میں جاری مظاہروں میں مداخلت کی دھمکی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ مدد کو آئے گا، امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کے جارحانہ بیانات پر ایران کا اقوام متحدہ سے باضابطہ کارروائی کا مطالبہ، ایرانی سفیر نے کہا صدر ٹرمپ ایران کے اندر تشدد بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایرانی مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں مداخلت کو تو نتائج پورا خطہ بھگتے گا، امریکی مداخلت افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے، ٹرمپ کو اپنے فوجیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ بانی پی ٹی آئی ہے، مذاکرات کے لیے بھام حکومت نہیں دوسری طرف سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ پی ٹی آئی کی کچھ قیادت ڈائیلاگ چاہتی ہے، لیکن جب تک بانی پی ٹی آئی کی ڈائیلاگ کی پالیسی نہیں ہوگی تب تک جتنی چاہے میٹنگ ہوتی رہے بات نہیں بن سکتی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی ہونے کا امکان، وفاقی کابینہ کا بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور، لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے کارروائی کی توثیق، ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں وارڈز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈی جی خان کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کے امیدوار اسامہ عبدالکریم کی بلا مقابلہ کامیابی پر مبارکباد، حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا ڈی جی خان نے ثابت کر دیا کہ پنجاب میں عوام صرف ترقی چاہتی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیر میمن نے کہا حقائق کے منافی بیانات اور سوشل میڈیا کے نعروں سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی، کراچی کے مسائل سے پیپلز پارٹی نہ کبھی غافل رہی اور نہ آج ہے، پانی، سیوریج، سڑکوں کے مسائل کو سابقہ حکومتوں کی دہائیوں کی غفلت نے جنم دیا۔ سندھ حکومت نے ہمیشہ وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا اسموک کے خلاف حکومتی اقدامات سے لاہور کی فضا میں نمایاں بہتری آئی، بھٹوں، صنعتوں، دھوئیں اور اوپن فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اسموک کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ مسلم ممالک کا غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر سمیت مسلم ممالک کا مشترکہ بیان جاری، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بارشوں اور طوفان نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی این جی اوز کے بلا روک ٹوک کام کو یقینی بنایا جائے، امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ ناقابل قبول ہے۔ گلگت بلتستان میں نگران کابینہ تشکیل دے دی گئی، 12 وزراء اور مشیر شامل، وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ چاند اور بڑا اور زیادہ روشن، 2026 کا پہلا سپر مون آج نظر آئے گا، ترجمان سپارکو نے کہا کہ پاکستان میں سپر مون کا نظارہ شام 5:51 پر کیا جا سکے گا، چاند معمول سے 6 سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن ہوگا۔ میئر نیو یارک پاکستانی خاتون سے ملاقات میں آبدیدہ، خاتون کی جانب سے میئر زہران ممدانی کی تعریف، اردو میں بات کی، زہران ممدانی نے کہا وہ اردو پڑھ تو نہیں سکتے لیکن بول سکتے ہیں، میئر نیو یارک کی لاہور کی تعریف، کہا لاہور خوبصورت شہر ہے، ایک مرتبہ جا چکا ہوں۔ نیو یارک کے معروف پاکستانی نیاد امریکی وکیل علی نجمی میئر نیو یارک کی عدالتی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ مقرر، میئر زہران ممدانی نے تقرری کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، علی نجمی نے کہا کہ میئر نیو یارک کی عدالتی مشاورتی کمیٹی کی سربراہی اعزاز ہے۔ میکسیکو میں 6.3 شدت کا زلزلہ، بلند و بالا عمارتیں لرز اٹھیں، زلزلے کے باعث میکسیکن صدر کو بھی تقریر روکنا پڑی، زلزلے کا مرکز 35 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا، حکام نے کہا کہ کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا اور مشیگن میں شدید برفباری، متعدد گاڑیاں برف میں دب گئیں، کئی مقامات پر سڑکیں بند، گاڑیاں راستوں میں پھنس گئیں، برف ہٹانے والا ٹرک بھی برف میں پھنس گیا۔ فرانس سمیت یورپ کے کئی ملک شدید برفباری کی لپیٹ میں، سرسبز میدانوں، درختوں اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -6 تک گر گیا، جھیلیں اور آبشار جم گئے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 37 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی، UN سیکرٹری جنرل کا اسرائیل کے فیصلے پر اظہار تشویش۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل غیر سرکاری تنظیموں کی امدادی کارروائیوں پر پابندی کا فیصلہ واپس لے۔ اور ماسکو کی یکبستہ فضاؤں میں نئے سال اور کرسمس کے رنگ، شہر کو پھولوں سے سجا دیا گیا، بچے اور بڑے جھولوں سے بھی خوب محظوظ ہوئے۔